محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں اور وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھائی نہیں دیتی، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھائی نہیں دیتی، مگر مہاساگر بنانے میں تو احسان سب کا ہے، مگر مہاساگر بنانے میں تو احسان سب کا ہے۔ اے کاش ہمارے ملک میں ایسی فضا بنے۔ اتنے ظلم تشدد ڈھانے کے باوجود بھی مسلمانوں کی زبان سے وفاداری کی بات یہی نکلتی ہے کہ اے کاش ہمارے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو۔ اے کاش ہمارے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، اور لٹنے پائے نہ مسجد کی آبرو، لٹنے پائے نہ مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہباں کو بھی ہو، یہ فکر مندروں کے نگہباں کو بھی ہو۔ اسٹیج پہ بیٹھے حضرات، علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، برادران وطن اور نوجوان دوستو، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک 15 اگست 1947 عیسوی جس میں ملک انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری اس آزاد ملک میں جمہوری قانون نافذ ہوا، اور پہلا یوم جمہوریہ 26 جنوری 1950 عیسوی کو منایا گیا۔ اور آج کے دن بھی ہم سب انتہائی جوش و خروش اور فخر کے ساتھ ہم تمام ہندوستانی جشن جمہوریت اور یوم جمہوریت منا رہے ہیں۔ اب آئیے سوچیں کہ آج کے دن جمہوریت کے نام پر ہم سب کیوں جشن مناتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ خوشی اور جشن کا دن ایک دو انگلی کٹا کر نہیں ملا، ایک دو سال احتجاج کر کے نہیں ملا، بلکہ پونے 300 سال کی طویل جدوجہد کے بعد ملا ہے، جس کی تاریخ کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لت پت ہے۔ اور مسلمانوں خاص طور پر علماء کرام اپنی سربکف جدوجہد اپنی جان کو نچھاور کرنے والوں میں صف اول میں تھے۔ ایک انگریز مورخ ڈاکٹر تامسن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے سلسلے میں اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ دلی کی چاندی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانی الگ کر دے تو ہندوستان یہ ملک، یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ میں تاریخ کے حوالہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں تاریخ کے حوالہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آزادی ملنے کے بعد اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس ملک کا دستور کیسا ہو، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائے، آئین اور دستور مذہبی ہو یا لا مذہبی۔ تو یاد رکھیے اس ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کے رول اور کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت میں ناظرین عمومی، اس وقت کے جمعیت علماء ہند مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اقلیتوں کو مراد دلانے میں نمایاں حصہ لیا۔ چنانچہ ہندوستان کے قانون کے شروع صفحات میں صاف صاف لکھا گیا ہے، وہ آپ بھی سنیں۔ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدوں، مذہب و عبادات اور انفرادی تشخص کو احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس ملک کے سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ 1971 عیسوی میں اندرا گاندھی نے دستور کے اسی ابتدائی
اعلامیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا۔ میرے دوستو 26 جنوری کو ہم تمام ہندوستانی جشن جمہوریت اور یوم جمہوریت منا کر شہیدائے ملک کو بہترین خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ماں نے اپنی سپوتوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اسی آزادی کے لیے ماں نے اپنی سپوتوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اسی آزادی کے لیے بے شمار عورتوں کو بیوہ ہونا پڑا، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لیکن ہمارے اکابر کی جرأت و ہمت کو سلام کہ جان کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں کود پڑے۔ ہندوستان یوم جمہوریہ، مولانا ارشد مدنی، علماء دیوبند، مولانا ابوالکلام آزاد، ہندوستان طرف طرف کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، طرف طرف کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، بڑے ہی غضب کا کلیجہ تھا مرنے والوں کا۔ لیکن آج ہم نے اس آزادی کی قدر و قیمت کو بھلا دیا، اس آزادی جمہوریت کے تقاضوں کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ آپسی بھائی چارہ اور انسانیت کی زنجیروں کو ساتھ پات اور مذہب کی زنجیروں میں ڈال کر سیاست کر رہے ہیں۔ کیا آزادی کا یہی مقصد تھا؟ کیا آزادی کا یہی مقصد تھا؟ آخر کس لیے اس ملک کو انگریزوں کی آزادی سے، غلامی سے آزاد کرایا گیا تھا؟ آخر کس لیے اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے چھڑایا گیا تھا؟ کیا آزادی کا یہی مقصد تھا؟ میرے دوستو ذرا سوچئے کہ ہم اپنے آزادی کی بقا چاہتے ہیں یا بربادی؟ جب تک یہ سیاسی پارٹیاں تعصب، ناانصافی، حق تلفی، عدم رواداری کی راہ کو چھوڑ کر یکجہتی، انصاف پسندی اور سچائی انسانی دوستی کی راہ پر نہیں آئے گی، یہاں کا ہر باشندہ پریشان رہے گا۔ تو آئیے عرض کرتے ہیں، وطن ہمارا ایسے نہ چھین پائے کوئی، وطن ہمارا ایسے نہ چھین پائے کوئی، رشتہ ہمارا ایسے توڑ پائے نہ کوئی، دل ہمارا ایک ہے ہماری جان، دل ہمارا ایک ہے ہماری جان، ہندوستان ہمارا ہے، ہمیں اس کی شان، خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، ارے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، ارے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور سبھی کی خون شامل ہے اس ہندوستان کی مٹی میں، سبھی کی خون شامل ہے اس ہندوستان کی مٹی میں، ارے چل ہٹ کسی کا باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ارے چل ہٹ کسی کا باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہندوستان یوم جمہوریہ، یوم جمہوریہ، جواہر لال نہرو، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، مہاتما گاندھی، مولانا ارشد مدنی، علماء دیوبند، ہندوستان۔ آئیے میں اپنے ایک شعر کر کے اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ قسم خدا کی مجھے اس شعر پر خود بخود کو فخر ہے، خوشی ہے کہ آج بھی مسلمان اتنے ظلم و تشدد ڈھانے کے باوجود بھی مسلمانوں کی اب گالیاں دے اس کو مار دے، آپ کو مسلمانوں کو ستائے، یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اب قرآن پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر اسلام کو چھیننے کی کوشش کرے تو اس بات کو کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیے میں ایک شعر کو عرض کرتا ہوں کہ اپنے خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، ہم اپنے خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش بچھانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش بچھانے کی قسم کھائی ہے، چاہے ہم مسلمان کے جتنا بھی بڑھ جائے ظلم یزید، چاہے ہم مسلمان کے جتنے بھی بڑھ جائے ظلم یزید، ہم نے تو اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے تو اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ آخر دعوانا